وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آ گئے سارے حضرات؟ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 16 ہی لوگ آئے ہیں، ٹائم تو ہو چکا ہے، ابھی ویٹ کریں گے ان کے لیے، تو پھر جو لوگ آ چکے ہیں ان کو لیٹ ہوگا، ویٹ کرنا مناسب نہیں لگ رہا ہے، لیکن 1 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی کم لوگ آئے ہیں۔ مولانا صدیق صاحب اگر آپ اویلیبل ہے تو گروپ میں ایک باری ریمائنڈر ڈال دیجئے، شاید لوگوں جی نے حضرت، نوٹس نہیں کیا ہوگا میسج۔ جی جی یہ میسج ڈال دیجئے کہ کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے، جلدی سے جوائن کر لیں۔ جی الحمدللہ لوگ جوائن کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے مائنڈ میپ دیا تھا، آپ لوگوں نے مائنڈ میپ کے ساتھ ریلیٹ کی ہے چیزیں، اور امید ہے ابھی تک جتنی آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے اس کا مطلب آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ کے طور پر معلوم، ڈیٹیل میں تو یاد نہیں رہتی ہے چیزیں، لیکن ایک کانسیپٹ تو بن ہی چکا ہوگا آپ لوگوں کے ذہن کے اندر۔ سورہ رحمان کا جو تھیم ہے اس کا تھوڑا بہت پتہ چل گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ایکسپلین کر رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں سے شروع کیا تھا، اس کے بعد کچھ بڑی بڑی نعمتوں کو بیان کیا، اس کے بعد کس طرح سے یہ نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو بنایا ہے اس کو بیان کیا، اس کے بعد ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتے ہیں اس کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا وارن کیا، ہمیں ڈرایا تاکہ ہم سدھر جائے۔ اگر یہ نعمتیں سن کر خوش ہو کر کے نعمتوں میں ہی مگن رہ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا، تو آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اور اسی ڈرانے کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے پچھلے 3-4 دنوں سے۔ الحمدللہ کافی لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، تو بنا ویٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہے ہماری، اس میں ہر دن الگ الگ ٹاپک تھا، اور ہر دن آج کی کلاس کو پچھلے کل کی کلاس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ضروری تھا، لیکن ابھی سے اللہ تعالیٰ کا پیٹرن ایسا ہوگا کہ ابھی سے پچھلے 2-3 دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، کس طرح آسمان پھٹے گا، کس طرح لوگ پریشان ہوں گے، ان سب چیزوں میں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو یہ ساری سیم چیزیں تھی، اور آج بھی اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بیان کرے گا، اور آئندہ 2-3 دن ایسے ہی ڈیٹیل بیان کرتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ واپس گھوم کر کے نعمتوں کے بارے میں بیان کرنا پھر سے سٹارٹ کرے گا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بیان کی وہ دنیا کی نعمتیں بیان کی تھی، بیچ میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اور آگاہ کرنے کے بعد، آگاہ کرنے کا نتیجہ، آگاہ کرنے کے بعد اگر ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں گے تو ہمیں کیا ریزلٹ ملے گا، کیا ایوارڈ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا ریوارڈ ملے گا، وہ سب بیان کرنا اللہ تعالیٰ پھر سے شروع کرے گا۔ ایک بار ڈرانے والا ٹاپک اگر ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس ٹاپک میں موو آن کریں گے، اور پھر پورے سورہ رحمان میں وہی ٹاپک چلتا رہے گا کہ کیا کیا نعمتیں ہمیں جنت میں جانے کے بعد ملنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پیٹرن ہے کہ پہلے دنیا کی نعمتوں کو پہچانوایا، ہمیں بتایا کہ دنیا میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر کے رکھی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تاکہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زندگی کو سدھار لیں، اور یہی ڈرانے کا سلسلہ آگے بھی 2-3 دن چلے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ڈرنے کا فائدہ اٹھانے کے بعد، اس ڈرنے کے بعد اپنی زندگی کو سنوارنے کے بعد ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے مرنے کے بعد، وہ چیزیں انشاءاللہ بیان کرنا سٹارٹ کرے گا۔ لہٰذا ابھی سے ساری کلاسز کا ریلیشن بتانا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی ٹاپک پہ گفتگو چل رہی ہوگی۔ تھوڑی بہت کنیکٹیوٹی میں بتایا کروں گا روزانہ، جیسا کہ آج کی کلاس میں اور پچھلے کل کی کلاس میں کنیکشن یہ ہے کہ پچھلی کل کی کلاس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں تھوڑا وارن کیا تھا، آگاہ کیا تھا ہمیں۔ آج اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ صرف قیامت کے بارے میں بتایا تھا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، یرسل علیکما شواظ من نار، پھر بتایا تھا کہ تم پر آگ برسائی جائے گی، چنگاریاں برسائی جائے گی، اور یہ سب چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں، اور آج اسی کی اور ڈیٹیلز بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے قیامت کے دن کا کام ہوگا۔ ان دا پریویس کلاس اللہ وارنڈ اباؤٹ قیامہ، پچھلی کلاس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا۔ ناؤ ہی ڈسکرائبس دا سین، اب اللہ تعالیٰ سین کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے، ارجنگ اس ٹو پریپیئر، تاکہ ہم پریپیریشن پہلے سے کر لیں، تیاری پہلے سے کر لیں، بیفور اٹس ٹو لیٹ، زیادہ لیٹ ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ اور ڈیٹیل میں اس لیے ڈرا رہا ہے تاکہ ہمارے دل میں اتنا خوف بیٹھ جائے کہ ہم تیاری میں دیر نہ کریں، فوراً قیامت کی تیاری میں لگ جائے۔ تو آئیے آج کے ورڈ میننگز کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ کریں گے۔
آج کے کچھ ورڈ سے انشقت، فاذا انشقت سے شروع ہو رہا ہے آج کا سبق. تو انشقت کا مطلب ہے پھٹ کے الگ ہو جانا، ٹوٹ جانا، سپلٹ اپارٹ. ٹھیک اسی طرح سے ایک ورڈ آیا ہے وردہ. وردہ کہتے ہیں پھول کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسپیشلی گلاب کے پھول کو وردہ کہا جاتا ہے. آواز آ رہی ہے؟ اگر آواز آ رہی ہے تو تھمس اپ کیجئے. وردتن کا مطلب ہے پھول، اور گلاب کے پھول کو بھی وردہ کہا جاتا ہے. ایکچولی زہرا بھی پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو زہرا ہم نام رکھتے ہیں نا لڑکیوں کا، اس کا معنی پھول ہی کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو وردہ ہے یہ اسپیشلی گلاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عام پھولوں کے لیے زہرا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دھیان ایک لفظ آیا ہے، دھیان کا معنی تیل. تیل کو آئل جو ہے، چاہے جسم پر لگانے والا تیل ہو یا پھر پکانے والا تیل ہو، جو بھی تیل کی قسم کی چیزیں ہیں ان کو دھیان کہا جاتا ہے. اسی طرح ذنبن، ذنبن کا مطلب ہے گناہ. غلطیوں کو اور گناہوں کو ذنبن کہا جاتا ہے عربک میں. کلیئر ہے؟ اگر کلیئر ہے تو تھمس اپ کیجئے. ایک بار اور دہرا لیتا ہوں. انشقت کا معنی ہے پھٹ جانا، ٹوٹ جانا. وردتن کا معنی ہے گلاب کا پھول. دھیان کا مطلب ہے تیل، اور ذنبن کا مطلب ہے گناہ. اب آئیے ترجمہ اور تفسیر کی طرف. آیت نمبر 37 سے 40 تک کی تفسیر ہوگی آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائیں گے، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ آسمان گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا. کالدہان، جیسا کہ تیل ہو. ابھی تو آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آسمان گلاب کے پھول کی طرح کیسے ہو جائے گا، اور تیل ایک ٹائم پہ تیل بھی ہو جائے اور گلاب کا پھول بھی ہو جائے، کیسے ہو جائے گا. بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ، جس دن یا پھر اس دن، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، سوال نہیں کیا جائے گا گناہوں کے بارے میں، انسن، نہ انسان کو، ولا جان، اور نہ جنات. اس دن گناہوں کے بارے میں نہ انسان کو سوال کیا جائے گا اور نہ جن کو سوال کیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. غور سے سنیے گا برادرز اینڈ سسٹرز. آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کی اور ڈیٹیلز بیان کر رہا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان کا پھٹنا میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح سے آسمان پھٹ کر کے فرشتے، آسمانوں میں دروازے کھل جائیں گے اور فرشتے اتر رہے ہوں گے آسمان کے راستے سے. اس پھٹنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے آج بیان کی ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ بہت بار بیان کی ہے. اذا السماء انشقت، یوم تشقق الارض والجبال، ایسا بہت کچھ آیا ہے قرآن پاک کے اندر. تو آسمان کے پھٹنے کے بارے میں دو طرح کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا فَكَانَتْ وَرْدَةً، گلاب کی طرح آسمان ہو جائے گا، کالدہان، جیسا کہ تیل ہو. تو اس کو مفسرین نے یوں تطبیق دی ہے کہ جس دن آسمان پھٹے گا، آسمان کا کلر چینج ہو جائے گا. آسمان جس طرح سے نیلا دکھتا ہے ہمیں، اس طرح سے نیلا نہیں دکھے گا. آسمان کا کلر گلاب پھول کی طرح لال کلر کا ہو جائے گا، سرخ رنگ کا آسمان ہو جائے گا. اور یہ سرخ رنگ کا آسمان کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کالدہان، آسمان تیل کی طرح بھی ہو جائے گا. یعنی جہنم کی آگ اتنی گرم ہے، اس کی جو تپش ہے، جہنم کے آگ کی تپش کی وجہ سے آسمان گلنا سٹارٹ ہو جائے گا. اور جب آسمان گرم ہو کر گلنا سٹارٹ ہو جائے گا، تب آسمان کا رنگ، جیسا کہ ہر چیز جلنے سے پہلے لال ہو جاتی ہے، اسی طرح سے آسمان پگھلنے سے پہلے لال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور لال ہو کر اتنا پگھل جائے گا کہ آسمان ایک لیکوڈ تیل کی طرح ہو جائے گا، چمکتا ہوا تیل کی طرح. اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو دہان ہے، اس کا مطلب چمڑے کی طرح ہو جانا. کیا مطلب ہے چمڑے کی طرح ہو جانا؟ یعنی لال ہو کر کے چمکدار لیدر کی طرح ہو جائے گا آسمان. ایسا لگے گا کہ ایک لال چمڑی ہے آسمان کو دیکھنے کے بعد. اتنا گرم ہو جائے گا اور اتنا لال ہو جائے گا آسمان. کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے، کچھ مفسرین نے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، کہ آسمان میں دو کیفیت ہوگی اس دن، جس دن آسمان پھٹے گا. پہلے تو آسمان گلابی رنگ کا ہو جائے گا،
جب آسمان گرم ہونا سٹارٹ ہوگا، جیسا کہ آپ کو دکھتا ہے شام کے ٹائم پہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، تب آسمان کا کچھ حصہ لال ہو جاتا ہے، آسمان کا کچھ حصہ گلابی، آسمان کا کچھ حصہ پیلا ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے آسمان میں پہلے گلابی کلر کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اور گرم ہونے کے بعد آسمان جب پگھلنا سٹارٹ ہو جائے گا، تب جا کر کے وہ تیل کی طرح، دھیان کا مطلب تلچھٹ کے بھی آتے ہیں۔ تلچھٹ کا کیا معنی ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ تیل کو اگر گرم کرتے ہیں ہم، تو تیل گرم ہونے کے بعد تیل کے اوپر جو ایک چمک دکھائی دیتی ہے اور ایک لیئر بن جاتا ہے تیل کے اوپر، اسی کو تلچھٹ کہتے ہیں۔ یا پھر اگر ہم گوشت پکاتے ہیں تو گوشت پکا کر جب ہم برتن میں رکھتے ہیں، کچھ دیر رکھنے کے بعد جب گوشت نیچے بیٹھ جاتا ہے، سارے مسالے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر جو ایک لال رنگ کا تیل کا لیئر بن جاتا ہے، اسی کو تلچھٹ کہتے ہیں۔ دھیان سے اسی کی طرف بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہانڈی کے اندر یا بگونے کے اندر گوشت پکانے کے بعد یا سبزیاں پکانے کے بعد جس طرح سے تیل کا ایک لیئر بن جاتا ہے اوپر، ٹھیک اسی طرح سے گلا ہوا آسمان، پگھلا ہوا آسمان چمکتا ہوا ہوگا لال رنگ کا، اور بہت ڈراؤنا ہوگا وہ نظارہ، کیونکہ لوگوں نے یہ چیزیں پہلی بار ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے لوگ۔ آپ ہی اس کو امیجن کیجئے، اگر کل صبح آپ یہ دیکھیں کہ آسمان پھٹنا سٹارٹ ہو رہا ہے اور آسمان پگھلنا سٹارٹ ہو رہا ہے، کتنا ڈر لگے گا آپ کو۔ اور جب آسمان پھٹے گا تب ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے دروازے کھل رہے اور فرشتے آ رہے ہیں، یہ ایک ڈراؤنا طور پر ہوگا کہ آسمان جہاں سے پھٹے گا وہاں سے آسمان کے ٹکڑوں کی بارش ہوگی۔ ایک مفسر نے یہ بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ جب آسمان پھٹے گا، پھٹ کر آسمان کے ٹکڑے بارش کی طرح زمین پر گر رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر نعمتیں یہ ہے کہ یہ سارا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ ابھی بھی قادر ہے۔ ابھی اگر اسی سیکنڈ کے اندر چاہے اللہ تعالیٰ آسمان کو اس کیفیت میں لے کر آ سکتا ہے کہ آسمان پھٹنے لگے اور پگھل کر چمکنا سٹارٹ ہو جائے اور ٹکڑے گرنے سٹارٹ ہو جائے اور ہم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے ایمان کو رینیو کرنے کا، تر و تازہ کرنے کا، اور جو لوگ نہیں ہیں ایمان والے ان کو ایمان لانے کا۔ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مطلب جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا، ان کو تو اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا وقت دیا ہے، زندگی سدھارنے کا وقت دیا ہے۔ اور اس بارے میں بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے محدثین یوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی دنیا کے کسی کونے میں یا کسی جنگل میں کوئی ایسا انسان بیٹھا ہوا ہو جس کے ارد گرد کوئی اور دوسرا انسان نہ ہو، نہ اس کے آس پاس کوئی بازار ہو، نہ کوئی آبادی ہو، وہ جنگل میں ہے یا پہاڑ کے کسی کونے میں ہے، وہ وہیں پر پیدا ہوا تھا اور وہیں پر جڑی بوٹیوں کا کھا کر اور گھاس کھا کر وہ بڑا ہوا ہے۔ اس کو کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں کہ اس کی ماں کون ہے، اس کے باپ کون ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں، کھانا پکاتے کیسے، کپڑے کیسے پہنتے ہیں۔ اس سچویشن میں ہے ہی نہیں وہ کپڑا پہنے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کپڑا بھی ایک چیز ہوا کرتی ہے، پھر بھی اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ فقہاء نے یہ بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی نشانیاں رکھی ہیں قدرت کے اندر، جب وہ جڑی بوٹیوں کو کھائے گا اور جنگل کے پھل وغیرہ کھائے گا، کھا کر اپنا پیٹ بھرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کا دماغ اس لیول پہ کام کر رہا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ اگر مجھے بھوک سے بچنا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، چاہے وہ گھاس پوس ہو، چاہے وہ پیڑ پودے کے پتے ہو، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ پانی ہو، کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا یا پھر پینا پڑے گا، تبھی میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا ہے، تبھی تو وہ جنگل کی چیزوں کو کھا کر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ اس کو دیا ہے تو اس کے لیے بھی ایمان لانا فرض ہو گیا۔ اب اس کو تو پتہ نہیں ہوگی یہ بات کہ جو خدا ہے ان کا نام اللہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی گزرے ہیں، ان سے پہلے ہزاروں انبیاء گزرے ہیں، قرآن نامی ایک کتاب ہے۔ تو فقہاء نے یوں بیان کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اور یہ آسمان جو ہے، آسمان کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، پیڑ پودوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، جہاں بھی وہ ہے وہاں سورج سے تو چھپا ہوا نہیں ہوگا، دنیا کے ہر کونے سے سورج تو دکھائی دیتا ہے، چاند تو دکھائی دیتا ہے، پانی تو ملے گا ہی۔ تو یہ سارا سب کچھ دیکھ کر کے اس کو کم سے کم یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سارا نظام چلا رہا ہے یہ چلانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ اتنی بات پر اس کو ایمان اور یقین لانا ضروری ہے، اس کے ذمہ واجب ہے۔
سمجھ میں آئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ جی، تو اگر کسی کے پاس کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے قرآن پاک کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، نبی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، ایمان و عادات کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، پھر بھی اس کے اوپر اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اتنا مان لے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ان سارے سسٹم کو چلا رہا ہے اور اسی نے مجھے بنایا ہے. کیونکہ وہ اپنی زندگی میں غور و فکر کرے گا تو اس سے پتا چل جائے گا کہ ایک سسٹم سے میری زندگی چل رہی ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، میں استنجا کرنے جاتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے، اور یہ سب ایک ٹائم ٹیبل پہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں سسٹمیٹیکلی ہو رہی ہے، تو پھر اس سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے. کیونکہ بنا چلانے والے کے کوئی چیز ایسی سموتھلی نہیں چلتی ہے. کوئی چیز اگر اتنا پرفیکٹلی چلے تو اس کے لیے پیچھے سے کوئی چلانے والا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس کو اتنی سی بات پر یقین لانا ضروری ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ان سارا نظام کو چلا رہا ہے اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ تو ہو گئی بات غیر ایمان والوں کی کہ کس حد تک ایمان لانا فرض ہے. جس کے پاس کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ وسیلوں اور ذریعوں سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ قرآن نامی ایک کتاب ہے، جو جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسول گزرے، جو دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے، چاہے کوئی کتنا مسلمانوں سے دور ہو جائے، کوئی کسی بھی دھرم کا ہو جائے، اس کو ایٹ لیسٹ یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اسلام بھی ایک دھرم ہے اور وہ ایک خدا کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے پاس قرآن نامی ایک کتاب ہے. اتنی معلومات ہر ایک کو ہوتی ہے. اور جب اتنی معلومات ہر ایک کے پاس ہے تو ہر ایک کے لیے ذمہ داری بن گئی ہے اس بات کی کہ وہ غور کرے ایٹ لیسٹ ایک بار اور اس کتاب کو پڑھ کر کے ایمان لے کر آئے. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں کوئی غور و فکر کرے اور صاف دل کی نیت سے پڑھے اور وہ ایمان نہ لائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کتنے لوگ گزرے ہیں اور کتنے لوگ ابھی ہے جو ایمان کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کی دشمنی کرنے کے خاطر انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اتنے امپریسڈ ہو گئے کہ وہ ایمان لے آئے. جو اسلام میں کمیاں نکالنے کے واسطے اسلام کا انہوں نے مطالعہ کیا، ریسرچ کیا، نبیوں کے بارے میں پڑھا اور اتنا امپریسڈ ہو گئے کہ وہ ایمان لے آئے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صاف نیت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے اور وہ اللہ پر یقین اور ایمان لائے. تو یہ واقعی ایک زبردست نشانی ہے اس بات کی کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. ورنہ دنیا کے زمین میں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں اتنا دم نہیں ہے کہ کسی انسان کے دل کے ارادے کو بدل دے اور اس کو ایمان کے زمرے میں داخل کر دے. ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دوسری کتابوں کے ذریعے سے یا علماء کے ذریعے سے بھی دین کے دائرے میں داخل کیا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. قرآن میں یہ گارنٹی ہے کہ قرآن کی فلسفی کو اور قرآن کی حکمتوں کو اور قرآن کے سسٹم کو اگر کوئی تہ تک جاننے کی کوشش کرے گا وہ اسلام سے امپریس ہوگا ہی ہوگا. اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھا، انہیں بہت اچھا لگا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو انہوں نے آدھا ادھورا پڑھا ہوا ہوتا ہے. جو چیزیں انہیں ریلیٹیبل لگتی ہیں ان چیزوں سے وہ خوش ہوا کرتے ہیں، جو چیزیں ریلیٹیبل نہیں لگتی ہیں ان چیزوں کو وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو نہیں کہتے اچھے سے مطالعہ کرنا. اچھے سے مطالعہ کرتے ہیں جو چیزیں غلط لگ رہی ہو اس کے بھی تہ تک جائے اور اس کے پیچھے کی فلسفی کو اور حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو یہ فرمان ہے غیر ایمان والوں کے لیے کہ ایمان لا کر کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ان عذاب سے بچنا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم جیسی نعمت دی ہے. اب ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اتنی صاف ستھری آیت ہے، آپ مطلب جانیں گے تو ڈر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیزوں کے ذریعے فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الکافرون، وہی لوگ کافر ہوں گے. تو کافر ہونے کے لیے اللہ کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کو پرائرٹائز نہ کرے وہ بھی کافروں کی علامتوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی کافروں کی علامتیں آ جاتی ہیں. اور آج اگر غور کریں گے تو ہم میں سے کوئی اس چیز سے بچا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کہہ رہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ، جو قرآن بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا قرآن نامی کتاب نازل کی. تو جو قرآن کے ساتھ قرآن کے ذریعے فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے. اب ساری چیزوں کا فیصلہ دیش کے الگ الگ کنسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں، ان کنسٹیٹیوشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر ہو رہا ہے. اب اچھا ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ سرکار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سرکار غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں، لہٰذا وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اب مڈل ایسٹ میں نظر دیکھیے، ایک بار گھمائیے، سعودی عربیہ دیکھ لیجئے، دبئی دیکھ لیجئے، ایران دیکھ لیجئے، عراق دیکھ لیجئے. بہت ہی کم ملک ایسے ملیں گے جہاں پر شریعت کا فیصلہ چل رہا ہے. اور شریعت کی
احکامات کو جاننے کے بعد اور قرآن ہونے کے بعد کسی کے پاس پاور ہو قرآن کے ساتھ فیصلہ کرنے کے، پھر بھی وہ قرآن کو نافذ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس میں اور کافر میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ کیا فرق رہ گیا ہے؟ کافر بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نشانیاں اور قرآن کے واضح ہونے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، پھر بھی نہیں مان رہے۔ اور جو لوگ پاور میں ہیں، جن کے پاس کیپیسٹی ہے قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی، وہ بھی اگر قرآن کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر رہے، کوئی اور سسٹم لا رہے، تو گویا کہ انہوں نے قرآن کے سسٹم کو کمتر سمجھا اور اپنے سسٹم کو بہتر سمجھا۔ چاہے امریکہ کے ساتھ ریلیشن اچھا بنانے کے واسطے ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے واسطے ہو، چاہے دنیا کی زمین میں دبدبہ بنانے کے واسطے ہو، چاہے اپنے کاروبار اور تجارتی معاشیات کو آگے بڑھانے کے واسطے سے ہو، جو بھی ریزن ہو، اس کے پیچھے انہوں نے قرآن کو دبا دیا اور اپنے سسٹم کو پرائیورٹائز کیا۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ کافر کرتے ہیں۔ جو غیر مسلمان ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن جیسی کتاب ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو پرائیورٹائز نہیں کرتے، اس کا ریسرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنا بنایا ہوا سسٹم نافذ کرتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا بڑے امبریلے کے تحت نہ دیکھ کر کے ایک چھوٹے پورشن میں دیکھ کے دیکھیے، یہ کام ہم خود بھی کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں پہ ایک بار نظر ڈالیے، ہمارا کوئی ڈیسیشن اسلام کے مطابق ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا بزنس، نہ ہمارا لین دین، نہ ہماری نوکری، نہ ہمارے گھر کے روٹین، نہ ہماری تعلیم، نہ ہماری شادی، ہم دن بدن اسلام سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب لوگ کاروبار کرتے تھے اسلام کے حساب سے کرتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، سودی پیسے پر لون نہیں لیتے تھے، اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بہت کم بزنس کے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے لون نہ لیا ہوا ہو یا پھر لون نہ دیا ہوا ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے جو سسٹم چلتا ہے بزنس کا، اس میں بھی بہت سی خرابیاں آ گئی ہے۔ انسان جب ایک بار پیسے کمانے کے بارے میں سوچتا ہے اور بزنس پہ آتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے اس کے بعد وہ غلط صحیح کو پرکھنا اور فرق کرنا بھول جاتا ہے اور غلط چیزوں کی تجارت میں بھی آ جاتا ہے۔ اور ایسا بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو غلط چیزوں کا بزنس کر رہے ہیں، جیسے شراب کا بزنس ہو، ڈرگز کا بزنس ہو اور دوسری حرام چیزیں ہیں۔ اس ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم بہت کنزیوم کر لے گا، لیکن ایسا ہے، آپ لوگ اگر فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بہت سے ایگزامپلس ملیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت کہیں نہ کہیں ہماری زندگی پر بھی نافذ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر جو فیصلے ہم لیتے ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ ہم اسلام کے اعتبار سے لے سکتے ہیں، تاکہ اس آیت کے ڈراؤنے پن سے ہم بچ جائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وارننگ دے دی ہے کہ جو اللہ کے رول کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا بنا دیا۔ تو یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر ہم نے اسلام کے فیصلے کو نیچے رکھ دیا اور کسی اور سسٹم کو اوپر رکھ کے فیصلہ کیا اور ہم کافر کے زمرے میں داخل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میں پوچھ لے کہ بھائی تم نے اپنے بزنس میں، قرآن کہتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ لون نہیں لینا ہے، تم نے لیا تھا، تو تم نے قرآن کے سسٹم کو نیچے رکھا اور اپنے سسٹم کو اوپر رکھا، کیوں رکھا؟ اگر اللہ تعالیٰ ایسا سوال کر دے ہم پھنس جائیں گے۔ چاہے پوری زندگی ہم نماز پڑھتے رہے اور روزہ رکھتے رہے، اس وقت جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری شادی آج کل بالکل اسلام کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، ہماری شادی ہوتی ہے سوسائٹی کے اعتبار سے۔ کس طرح کی شادی ہونے پر سوسائٹی کے لوگ یہ کہیں گے کہ واہ بھائی فلاں آدمی نے تو بہت بڑھیا شادی کری ہے، 500 لوگوں کی دعوت کری ہے، اپنی لڑکی کی شادی میں اس نے ایک بائک ہدیہ کیا ہے، اپنے داماد کو ایک گاڑی ہدیہ کری ہے، اور یہ ساری چیزیں غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کو اتنا آسان بناؤ کہ کوئی شادی سے ڈرے نہ، اور آج کل کی حالت یہ ہے کہ شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، ایک باپ اپنی بیٹی کو یا اپنی بیٹے کو شادی کرنے سے پہلے اتنا ڈرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کا ریٹائرمنٹ کا پیسہ بچا کے رکھتا ہے لڑکی کی شادی کے لیے، یا پھر جو بزنس کر رہا ہے وہ 5-10 سال پہلے سے پیسے سیو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی آنے والی ہے 5 سالوں میں، پیسے 10 لاکھ تو خرچ ہو ہی جائیں گے، 10-15 لاکھ تو خرچ ہو ہی جائیں گے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ شادیوں کو آسان بنا، اور اسلام ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ جب شادیوں کو ہم آسان بناتے ہیں تب ہمارے سوسائٹی میں زنا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل ہم نے شادیوں کو مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی شادی کرانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس ٹائم میں بچے ہو جاتے ہیں جوان، بچے کے اندر سیکشول انٹیمیسی کا جو ایک لطف ہے وہ ابھرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں میری تو شادی ہونے سے رہی، ابھی تو 3-4 سال لگیں گے، جب تک عمر 30 سال کی نہیں ہوگی تب تک تو شادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو چلو ایک گرل فرینڈ بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔
تو یہ سسٹم ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے جو قرآن نہیں کہتا ہے، اور ہم اس کو فالو ایسے کر رہے ہیں جیسے قرآن کا حکم ہو، اور اس آیت کے زمرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ قرآن ہوتے ہوئے ہم قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہمت ہوتی ہی نہیں اتنی کہ ہم سب کے سامنے جا کر یہ کہہ سکے اور فیصلہ لے سکے کہ بھائی میرے یہاں پہ جو شادی ہوگی ایک دم سمپل ہوگی، میری بیٹی کی شادی ہوگی، اس میں کوئی فرنیچر وغیرہ نہیں دے سکتا، کوئی برتن وغیرہ نہیں دے سکتا، کوئی بائک وغیرہ نہیں دے سکتا۔ اتنی ہمت ہوتی ہی نہیں ہمارے اندر۔ ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ کیا سوچیں گے کہ بھائی اس نے تو کھلے عام آ کے یہ بتا دیا کہ وہ اپنی لڑکی کو کچھ نہیں دے گا۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ بھائی اپنی بیٹی جا رہی ہے دوسرے کے گھر، وہاں پر جا کر وہ اپنا گھر بنائے گی، اس کا اپنا ساز و سامان بھی تو ہونا چاہیے۔ تو بھائی دینے سے منع نہیں ہے، دینے سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس دینے کو ضروری سمجھنے سے منع ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو فرنیچر دینا چاہتا ہے اور خود اپنی خواہش کے ساتھ دینا چاہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کیا وہ نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، لیکن اس کو جس طرح سے ہم نے رواج بنا لیا اور ضروری بنا لیا کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اسی چیز کو افورڈ کرنے کے خاطر اپنے زیورات بیچ دیتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کا پورا پیسہ اس میں استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو کوئی چیز دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب سوسائٹی کے ساتھ اپنے لیول کو باقی رکھنے کے لیے اور بیٹی کی سسرال میں اپنے نام کو اونچا رکھنے کے لیے یہ چیزیں ہم حد تجاوز کر جاتے ہیں، تب جا کر یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہماری زندگی کے روزمرہ زندگی کے جو فیصلے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل فیصلے ہو، چاہے پردہ کے ریلیٹڈ فیصلے ہو، چاہے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ فیصلے ہو، چاہے ہماری شادی بیاہ کے ریلیٹڈ کے فیصلے ہو، وہ تو ایٹ لیسٹ ہم قرآن کے اعتبار سے کر ہی سکتے ہیں۔ اور اس کو کرنے کا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ مان لیجیے ایک شادی کا سچویشن ہے اور والد صاحب نے آ کے سب کو منع کر دیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا، میں کوئی سامان نہیں دے پاؤں گا، اور اس بات پر شادی طے ہو گئی۔ کسی ایک کو شروع کرنا پڑے گا، کسی ایک نے یہ سسٹم شروع کیا، اس بات پر شادی طے ہو گئی۔ اب شادی کے دن یا شادی سے پہلے والد صاحب نے سوچا بیٹی کو کچھ دیا جائے، یا پہلے سے ہی سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ بیٹی کو کچھ دوں گا۔ اب والد صاحب دے رہے ہیں، اب جب دے رہے ہیں تو لڑکے والے بھی منع نہیں کریں گے۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ سب کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ کچھ نہیں دینے والا میں۔ شریعت کا حکم ہے شادی کو آسان بنانا، اور میرے حیثیت کے مطابق میں اتنا سامان دے سکتا ہوں، اتنے کے ساتھ اگر میری بیٹی لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ جس اللہ نے مجھے اس بات کو بولنے پر قادر بنایا، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری بچی کے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈ کے نکال کے دے۔ بچی تو میں اسی کے ساتھ بیاہ کراؤں گا جو میری ان شرطوں پر راضی ہوگا، اور یہ ایک فلٹر بھی بن جائے گا سامنے والے انسان کو پرکھنے کے لیے۔ اسی کے ذریعے سے آپ تول لیں گے کہ سامنے والا انسان کس قدر انسان ہے۔ اگر گرا ہوا انسان ہے وہ شادی توڑ کے چلا جائے گا، اس کو سامان سے زیادہ محبت ہوگی آپ کی بیٹی سے زیادہ۔ اور اگر اونچے لیول کا آدمی ہوگا جس کی سوچ بڑی ہے، وہ بھی کہے گا بھائی مجھے انسان چاہیے، مجھے سامان نہیں چاہیے، مجھے اپنے گھر کے لیے بیٹی چاہیے، مجھے کوئی بزنس مین نہیں چاہیے جس کی بیٹی آنے کے بعد میرے گھر میں فرنیچر زیادہ آئے اور گاڑی آ جائے اور فلاں چیز آ جائے۔ تو یہ سٹیپ ہونا چاہیے ہمارا شادی بیاہ کے سلسلے میں۔ ٹھیک اسی طرح سے بزنس ریلیٹڈ فیصلے، جب بزنس میں پیسے کی کمی پڑتی ہے یا پھر زندگی کے کسی مرحلے میں پیسے کی کمی پڑتی ہے، تب اگر خیال آئے کہ لون لے لیتے ہیں، کچھ دنوں میں چکا دیں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ لون لینا تو جائز ہے، لیکن انٹرسٹ والا لون لینا حرام ہے، اور آج کل کوئی بنا انٹرسٹ کے لون دیتا ہی نہیں ہے۔ چاہے جویلری شاپ ہو، چاہے بینک ہو، کوئی بھی اگر آپ کو لون پرووائڈ کرے گا وہ انٹرسٹ لے گا۔ تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف فرماتا ہے، وہ آیت یاد نہیں آ رہی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سود کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے ان کے لیے کھلے طور پر جنگ کا اعلان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے میں جنگ کا اعلان نہیں کیا جو سب سے ضروری عبادت ہے، حج چھوڑنے پر جنگ کا اعلان نہیں کیا، حرام کمانے پر جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سود کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس سمجھا دیجئے۔ اچھا، کون سے ٹاپک کو واپس سمجھانا ہے؟ سود والے ٹاپک کو، اسی کو سمجھا رہا ہوں میں۔
اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ جو لوگ سود کے ساتھ انٹرسٹ والے پیسے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اب ڈیل کرنے کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو انٹرسٹ دینا، یا پھر انٹرسٹ لینا، یا پھر انٹرسٹ والی ڈیلنگ میں کسی کا گواہ بننا، یا پھر انٹرسٹ ریلیٹڈ کے چیزوں کو خود ڈیل کرنا، سائن کرنا، وٹنس بننا، اور جس طرح سے بینک کا مینیجر بناتا ہے نا، ایک شیٹ بناتا ہے اس میں آپ سائن کرتے ہو، تو یہ چاروں لوگ انٹرسٹ کے ڈیلنگ میں شامل ہے، دینے والا، لینے والا، گواہی دینے والا، اور سارے نظام کو ریڈی کرنے والا۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے، کلیئرلی آیت میں منشن ہے، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، ایک سیکنڈ اگر آپ لوگ ہولڈ کریں گے تو میں آیت پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ ہاں آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے یعنی سود کو چھوڑ نہیں سکتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے تمہارے لیے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، چلیے وہ دوسرا ٹاپک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ اب اگر کسی انسان نے سود لیا ہوا ہے یا دیا ہوا ہے یا اس کا گواہ بنا ہوا ہے، اس کی زندگی کے کون سے اعمال قبول ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول تو اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، تو اس انسان کی نمازیں، اس انسان کے سارے اعمال کیسے قبول ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی کر رہے ہیں، وَإِن تُبْتُمْ، کہ اگر تم نے غلطی سے یا شدید مجبوری کی وجہ سے کبھی سود کا معاملہ کر لیا ہے، تو تم نا امید بھی مت ہو، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ، وہ دوسرا ٹاپک ہے، تو پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو اپنے گناہوں سے، اور سود کا کاروبار یا سود کے ڈیلنگ یا سود کا گواہ بننا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہو، اللہ سے توبہ کر لیتے ہو، تو پھر تمہاری زندگی پہلے جیسی ہو گئی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی اس انسان کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایک دم معصوم ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم نے غلطی کو سمجھ لیا اور ٹائم رہتے توبہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، تو پھر تمہاری یہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اتنے صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حضرت اگر کسی نے سود پر گزر گیا تو اسے نجات کیسے پائے؟ انشاءاللہ لاسٹ میں جواب دیا جائے گا، کویشچن بچا کے رکھیے، مجھے معلوم تھا آج کچھ کویشچنس آنے والے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح کے سینیریوز، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کے بعد جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کے تحت میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہوئی ہی تو ہے کہ چاہے غیر ایماندار ہو چاہے ایماندار ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موقع دے رکھا ہوا ہے کہ جو غیر ایماندار ہے وہ ایمان لے آئے، اور جو ایماندار ہے وہ اپنی ایمان کو رینیو کر لے، جو غلطی انہوں نے کی ہے اس سے واپس لوٹ کے آ جائے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی ٹائم گزرنے کی وجہ سے اور آلس پنا کی وجہ سے اور اپنے غفلت اور غلطیوں کی وجہ سے تمہارے ایمان میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ان کو سدھار لو، اپنی ایمان کو رینیو کر لو۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا مجھے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ضروری ٹاپک ہے جو آج کل ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خلاصہ اگر میں بتانا چاہوں اس ٹاپک کا تو وہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے ہمیں کس کے اعتبار سے لینے ہیں؟ بتائیے برادرز اینڈ سسٹرز، مائک اوپن کر کے بتائیے، کس کے اعتبار سے؟ سسٹم کے اعتبار سے یا اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار سے، سسٹم کے اعتبار سے نہیں، چاہے سسٹم کے خلاف ہمیں جانا پڑے، اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار سے ہمیں فیصلے لینے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار سے ہم فیصلے لیں گے تو بہت پریشانیاں آنے والی ہیں، جیسا کہ بہت سے پریشانیاں آنے والی ہے، جیسا کہ اگر ہم نے جہاں پر مجھے لون لینے کی ضرورت تھی میں نے لون نہیں لیا، اب مجھے لوگوں کے تانے سننے پڑ رہے ہیں، میرا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، تو ایسے سیکریفائسز ہمیں دینے ہی پڑیں گے، بنا سیکریفائس کے کوئی اچھی چیز حاصل نہیں ہوتی، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہوا ہے، ہم کیا ہی سیکریفائس کر پائیں گے؟ اگر ہم اپنے نبی کی طرف دیکھیں تو کوئی ایسا سیکریفائس ہے ہی نہیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں دیا۔
جو دنیا کے سب سے بہتر انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے انسان ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جہان کو بنایا ہے، جن کو پوری امت کے لیے رحمت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے سب سے زیادہ سیکریفائسز دیا۔ آپ کس غم کو بتائیں گے اور وہ غم کیسے نہیں ہوگا نبی کے پاس، دیکھ لیجئے، اس سے بھی بڑا غم نبی نے جھیل چکا، نبی علیہ السلام نے جھیل لیا ہوگا۔ آپ کے پاس والدین نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی والدین نہیں ملے، پیدائش سے پہلے ماں باپ گزر گئے اور پیدائش کے قریبی وقت میں ماں بھی گزر گئی۔ کون سی تکلیف آپ ایسی بتائیں گے جو آپ کے پاس ہے اور نبی علیہ السلام نے اس سے بڑی تکلیف نہیں دیکھی؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ ہر تکلیف سے بڑی تکلیف نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جھیل کر دکھا دیا کہ تم یہ ایکسکیوز پیش ہی نہیں کر سکتے کہ تکلیف کی وجہ سے تم اسلام سے باہر چلے گئے یا اسلام کے خلاف حکم کی ورزی کی تم نے، کیونکہ تم جو بھی تکلیف دکھاؤ گے اس سے بڑی تکلیف جھیل کر میں نے اسلام پر عمل کیا اور اپنے صحابہ کو عمل کرنا سکھایا۔ 40 دن تک حضور کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، ایسا سٹرگل دکھائیے آپ اپنی زندگی میں۔ 3 دن چولہے نہ جلے تو ہمارے ایمان بک جائے، ایسا ایمان ہے ہمارا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمین، اے ایمان والو تم بھی ایمان لے آؤ، اگر غلطی کی ہے ان تم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا، ذو الجلال والاکرام، جس طرح اللہ تعالیٰ سپیریئر ہے، پاورفل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی خاطر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ واپس گھوم کے آتا ہے قیامت کے دن میں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، جس دن کسی انسان سے یا جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جب قیامت کے بارے میں بتا رہے اور آسمان کے پھٹنے کے بارے میں بتا رہے، بظاہر تو یہی معلوم ہو رہا ہے نا کہ یہ قیامت کے دن کے سینریز ہے، اور قیامت کے دن میں تو یہی کام سب سے زیادہ ہونے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، میں تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ تو جب حساب کتاب ہوگا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ انسان اور جنات سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو بغیر پوچھے حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بیان کیا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے رب کی قسم ہم سب کے سب کو پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ تو یہ دونوں آیاتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ایک آیت میں کہا جا رہا ہے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی گناہوں کے بارے میں، اور دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اب اس کے اندر تطبیق یوں دی گئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ لوگوں نے کیا ہوا ہے، سمجھیے اس بات کو، جو گناہ لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ تو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جا چکا ہے نا، تو جن لوگوں نے گناہ کیا ان کو بھی معلوم ہے یہ بات، فرشتوں کو بھی معلوم ہے یہ بات کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے یہ بات۔ تو تین مخلوقات، اللہ اور جو دو مخلوقات سامنے ہوگی، اللہ کے سامنے فرشتے ہوں گے اور انسان ہوں گے، اور ایسے ہی حساب کتاب کا سلسلہ چلے گا، تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس کو بھی پتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، اور فرشتوں کو بھی پتا ہے اس نے گناہ کیا ہے۔ تو جب تینوں جانتے ہیں کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے تو گناہ کے بارے میں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے فلاں گناہ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ تینوں کو پتا ہوگی یہ بات، اللہ تعالیٰ کو بھی تو پہلے سے ہی پتا ہے، مخلوق کو بھی پہلے سے پتا ہوگی، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور فرشتوں کو بھی پتا ہوگی یہ بات۔ تو جب پہلے سے پتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گناہ کیا یا نہیں، تو اس کو کیا پوچھا جائے گا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سب کے سب کو پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کہ بھائی تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر بتایا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا کہ کیا ٹکراؤ ہوا دونوں آیاتوں میں، اور ٹکراؤ کو ہم نے کیسے سولو کیا۔ ٹکراؤ یوں ہوتا ہے کہ ایک آیت میں بتایا جا رہا ہے پوچھا نہیں جائے گا گناہوں کے بارے میں، اور دوسری آیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مفسر ہیں صحابہ اکرام میں سے، انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا یا نہیں، اس نے کیا ہے یہ تو تینوں کو پتا ہوگی یہ بات، اللہ کو بھی، فرشتوں کو بھی، اور انسان یا جنات جو بھی ہے اس کو بھی۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، ریزننگ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ تھی تم نے اس گناہ کو کیا۔ جیسا کہ مان لیجیے آپ کسی انسان نے جھوٹ بولا، تو اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جھوٹ بولا یا نہیں، اس کو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی غلطی کر دی ہے، غلط کام کیا تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جان پر آ گئی تھی بات اس لیے جھوٹ بولنا پڑا، ایک جگہ ایسی تھی
جہاں پر مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تم مسلمان ہو، تو میں نے نہ کہہ دیا، جھوٹ بول دیا، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر ہاں کہوں گا تو مجھے بھی مار دیا جائے گا، اور آپ ہی کے نبی نے فرمایا تھا کہ جان بچانا فرض ہے، تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ریزننگ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اصلی نیت کیا تھی تمہارے کرنے کی۔ اور یہ میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو نیت اگر صحیح ہے تو کبھی کبھار غلط کام پر بھی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر نیت غلط ہے تو صحیح کام پر بھی پکڑ ہوگی۔ یہ مطلب بیان کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، یہ الگ مطلب بیان کیا ہے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو کیفیت ہوگی، نہ پوچھنے والی کیفیت، یہ کب ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پچھلے رمضان میں ہم نے سورہ یاسین کی تفسیر کی تھی، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگی یہ بات، میں نے وہاں پر بتایا تھا، ایک آیت تھی، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ کفار ایسے ہوں گے، غیر مسلمان ایسے ہوں گے جو اس دن اپنے گناہوں کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، وہ مانیں گے نہیں کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کا انکار کیا ہے، اور وہ اپنی طرف سے قسمیں کھائیں گے کہ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، سیل کر دی جائے گی ان کے منہ، جیسے انکم ٹیکس والے سیل کرتے ہیں۔ اور پھر الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پر منہ کو سیل سے بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بولنا سٹارٹ کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دینا سٹارٹ کریں گے، بما کانوا یکسبون، جو کام انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس حالت کے بارے میں حضرت مجاہد، علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب اس کیفیت کے بارے میں ہے۔ یہ آیت اس ڈیٹیل کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ پہلے تو ایک بار سب سے پوچھ تاچھ ہو جائے گی، سب سے یہ پوچھ لیا جائے گا کہ بھائی تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ بولے ہاں کیا تھا۔ بولے کیوں کیا تھا؟ بولے اس لیے کیا تھا۔ بولے چلو ٹھیک ہے، تمہیں سزا ملے گی یا پھر جزا ملے گی، جو بھی ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا جب کافر انکار کرنا سٹارٹ کر دیں گے، جب انکار کرنا سٹارٹ کر دیں گے، تب جب ان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، تب اور ان سے باز پرس نہیں ہوگی، تب اور ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، تب بس گواہی کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھ بولنا سٹارٹ کریں گے، ان کی آنکھیں بولنا سٹارٹ کریں گے، ان کے پیر بولنا سٹارٹ کریں گے۔ تو تب کی حالت بیان کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آیا دونوں کانسیپٹ آپ لوگوں کو؟ ہم سب کیجئے اگر سمجھ میں آ گیا۔ جزاکم اللہ۔ خلاصہ کے طور پر ایک بار اور دہرا لیتا ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا انسان اور جنات کو، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ اس آیت کا مطلب یوں ہے کہ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کے پیچھے کی نیت اور ریزن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور علامہ مجاہد فرماتے ہیں کہ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا ایک ٹائم تک، لیکن جب وہ انکار کرنا سٹارٹ کریں گے تب اس کے بعد اور پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ مطلب دونوں مطلب میں نے آپ لوگوں کو آیت کا بتا دیا ہے۔ اب آتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت پر نعمتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے باخبر کر دیا ہے کہ قیامت کے دن کس طرح سے ہم مجبور ہونے والے ہیں اور پاورلیس ہونے والے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ایگزام میں فیل کریں گے تو کس طرح سے ہمارے ساتھ سوال جواب ہوگا، سب اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے، تاکہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو متنبہ کر لیں اور ریڈی کر لیں قیامت کے دن کے لیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات ساری؟ اگر سمجھ میں بات ساری آ گئی تو ہم سب کیجئے، ایک بار ترجمہ دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائیں گے، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ لال گلاب کی طرح ہو جائے گا۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لال کلر کا ہو جائے گا، کالدہان، تیل کی طرح، یعنی کلر تو لال ہوگا گلاب کی طرح، لیکن اس کا لک جو ہے ایسا ہوگا کہ وہ تیل کی طرح چمک رہا ہوگا آسمان پگھل کر۔ کیوں پگھلے گا؟ جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے۔ اور پھٹ کر کیا ہوگا؟ پھٹ کر آسمان کے ٹکڑے بارش کی طرح گر رہے ہوں گے لوگوں کے اوپر۔ ایک مطلب یہ تھا۔ دوسرا مطلب یہ تھا کہ پہلے اس کا رنگ گلابی ہوگا، اس کے بعد دھیرے دھیرے تیل کی طرح لال ہو جائے گا۔ ایک اور مفسر ہے جو تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے بیان کیا ہے، یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آسمان تانبے کی طرح ہو جائے گا، یعنی تانبے کو گلانے کے بعد، پگھلانے کے بعد، جس طرح سے پہلے جب تانبا پگھلتا ہے تو اس میں ایک گلابی ٹائپ کا رنگ چڑھتا ہے، اور جب پگھلنے کے بعد تانبا
ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب وہ لال کلر کی طرح ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ تو ایک مفسر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلے وہ تانبا جس طرح پگھلایا جاتا ہے، اس طرح آسمان کو پگھلایا جائے گا، پہلے اس کا رنگ گلابی کی طرح ہوگا اور بعد میں جا کر کے وہ سرخ چمڑے کی طرح، لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا اور تیل کی طرح چمکنے والا ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، جس دن انسان کو اور جنات کو گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ لیسنس کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ دو لیسنس ملتے ہیں ہمیں آج کے اس سبق سے۔ نمبر ایک، وی مسٹ رینیو آور فیتھ، ہمیں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی غلطیاں ہم نے کر لی ہے ان کو کرنا بند کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی وجہ سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں اپنے لائف کو اسلام کے سسٹم کے حساب سے چلانے کی ضرورت ہے، ایز اٹ مے بی مکسڈ وتھ امپیورٹیز، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا ایمان امپیورٹیز یعنی غیر ایمان طریقوں کے ساتھ ملاوٹ ہو چکا ہے اور وی آر ان اویئر آف اٹ، اور ہم اس سے باخبر نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہماری زندگی میں آج چل رہا ہے، ہمارے لائف سٹائل میں بہت سارے غیر اسلامی طریقوں کو ہم نے پرائرٹائز کرنا شروع کر دیا، جو غلط ہے، تب بھی ہم نے پرائرٹائز کرنا شروع کیا اور ہم اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ملاوٹ ہو چکا ہے اور غلط ملاوٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم باخبر نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں باخبر ہو کر ان چیزوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا لیسن جو ہمیں ملا ہے، وی شوڈ ناٹ بی کمپلاسنٹ بٹ ریدر فیئر دا ڈے آف ججمنٹ، ہمیں مکتفی اور قانع ہو کے بیٹھنا نہیں ہے۔ مکڑی جانتے ہیں مکڑی کیا کرتی ہے؟ مکڑی اپنا جو گھونسلہ ہے وہ بناتی ہے، جالا بنتی ہے، بننے کے بعد وہ اپنے جالے پہ بیٹھی رہتی ہے۔ قرآن کے ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اپنے جالے پہ بیٹھی رہتی ہے، وہ کھانا تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتی نہیں ہے، نہ چھلانگ لگاتی پھرتی ہے، لیکن جب اس کے جالے میں کوئی کیڑا آ کے اٹک جاتا ہے تب وہ جا کر کے اس کیڑے کو کھاتی رہتی ہے، اور جتنے دن اس کیڑے سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت، یعنی انف اور سفیشینٹ سمجھ کر لو ٹینشن ہو کر بیٹھ جانا۔ اسی کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلاسنٹ، کہ ہم نے جو ایمان لایا اللہ کے اوپر اور ہم اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں عبادت سمجھ کر، اس پر ہم مکتفی ہو کر بیٹھ نہ جائے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا قیامت کے دن تک اور قیامت کے دن ہم بچ جائیں گے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا اے ایمان والو تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ایمان کو اپ گریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مکڑی کی طرح بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، بٹ ریدر فیئر دا ڈے آف ججمنٹ، انسٹیڈ ہمیں قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، ایز اٹ از ٹرولی ٹیریفائنگ، کیونکہ قیامت کا دن کتنا ڈراؤنا ہے پچھلے 3-4 دنوں سے آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی بات برادرز اینڈ سسٹرز؟ جزاکم اللہ۔ اب آتے ہیں ٹیک اوے ورڈز کی طرف۔ 2 ورڈز ملتے ہیں آج ہمیں، ری ایفرمیشن یعنی رینیو کرنا ایمان کو مضبوط کرنا پھر سے، اور ویجیلنس اور اپریہنشن یعنی اپنے آپ کو سفیشینٹ اور انف اور اپنے اعمال کو اتنا کافی مت سمجھ لینا کہ ہم اس سے کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے ایمان کو اپ گریڈ کرتے رہنا ہے، اعمال میں کوالٹی لاتے رہنا ہے، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا۔ اب جو کویشچن کیا تھا آپ میں سے کسی نے میسج باکس کے اندر، میں اس کا آنسر کرنا چاہوں گا۔ حضرت کسی نے سود پر پیسے لے رکھا ہو تو اس سے نجات کیسے پائے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اپنے پاس جتنے سے جتنی قیمتی سامان ہے اس کو بیچ ڈالے اللہ کے خاطر اور سود کا پیسہ واپس ادا کر دے۔ اگر اپنے پاس کوئی زمین ہے اس کو بھی بیچ دے، اگر جتنی پیاری چیز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے سسٹم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ جو پیاری چیز جس کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے جب اللہ دینے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری پر، ایک بار جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ دوسری بار بھی دے سکتا ہے۔ تو اپنے پاس جو بھی ہے بیچ باچ کے ہی صحیح سود سے رہائی ہو جانا ہے اور توبہ اور استغفار کرنا ہے، بالکل رو رو کر کہ بھائی بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اور اگر کوئی اتنی بڑی قربانی دے گا اپنے پیارے سے پیاری زمین کو یا بہت قیمتی زمین کو بیچ کر ہی صحیح ادا کرے گا تو آٹومیٹیکلی آدھی قبولیت تو وہی پر مل جائے گی اس کو۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے اتنا سیکریفائس کر رہا ہے، تو آدھا اللہ تو وہی پر امپریس ہو جائیں گے، صرف توبہ کرنا ہی کافی ہوگا اس کے بعد۔ اس کے بعد بینک میں پیسہ رکھنا حرام ہی یا حلال؟ یہ تو ایک ایسا سوال آپ نے کر دیا جو مجھے بہت ستاتا ہے۔ ستاتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ لیو کرنا چاہتے وہ لیو کر سکتے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں۔ بینک میں پیسہ رکھنا حلال ہے، علماء کی رائے یہ ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے، لیکن یہ ہے کمپرومائز والا سٹیج۔ کمپرومائز والا سٹیج کیا ہے
کہ جب شروعات میں دنیا میں یہودیوں نے بینک بنانا سٹارٹ کیا تب ہم نے یعنی مسلمانوں نے بینک کے بارے میں سوچا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں انٹرسٹ سے ریلیٹڈ لون لینا پڑ رہا ہے، انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پڑ رہے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ ہمیں لین دین کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا اسلامک بینک ہے ہی نہیں جو بنا سود کے لون دیتا ہو، جو بنا سود کے اکاؤنٹ میں پیسے کی حفاظت کرتا ہو، جو بنا سود کے سارا سسٹم چلا رہا ہوتا ہو۔ امیجن کیجئے اگر اس ٹائم کسی نے یہ دماغ لگایا ہوتا کہ بھائی ان لوگوں نے تو سود والا بینک کھول لیا اور یہ تو اسلام کے حساب سے جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ اللہ کے سسٹم سے جو نہیں فیصلہ کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، لوگوں کو کفر سے بچانے کے لیے ایک بنا سود والا بینک ہم بھی کھولتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے یہ ایک دن میں پوری دنیا میں نہیں پھیل گیا، پہلے ایک بینک سے سٹارٹ ہوا، وہ ہسٹری بہت بڑی ہے، وہ ابھی میں بتانے جاؤں گا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم وہ لے لے گا۔ خلاصے کے طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ بینک ایک بینک سے سٹارٹ ہوا اور پھر جا کے دنیا میں اتنی قبولیت ہو گئی اس بینک کی کہ پوری دنیا میں ایک ہی بینکنگ سسٹم آج کل چل رہا ہے۔ اب اس بات کو امیجن کیجئے کہ اگر اسی ٹائم پہ ایک اسلامک بینک بھی ہوتا تو شاید ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم اسلامک ہوتا جس میں ہم پیسے رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رکھنا جائز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنے ہمارے کاروبار اور تجارتی بھائی ہیں، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو، جنہوں نے سوال پوچھا وہ ہے نا کلاس میں یا پھر وہی چلے گئے اور میں کسی اور کو جواب دے رہا ہوں؟ جی اگر آپ ہے تو آپ پریزنٹ ہے۔ جی 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 تو دیکھیے ہم نے اسلام کو مذہب سمجھ کے تو ایک غلطی کر دی ہے۔ ہم نے سوچا اسلام ایک دھرم ہے اور اسلام کو مینٹین کرنا علماء کا کام ہے، وہ کرتے جائیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ بھائی زندگی کی گزر جائے اور نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اور اپنی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے، کمائی ومائی کرتے رہے اور عیش و عشرت کرتے رہے، اور جتنا کام کرنا اللہ نے ضروری بتایا ہے اتنے سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ یہ غلط کانسیپٹ تھا ہمارے اندر اور آج بھی ہے۔ کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے اوپر اسلام کو بلڈ اپ کرنا اتنا ہی ضروری ہے برابری کے طور پر۔ علماء ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی الگ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ان کو اسلام زندہ کرنا زیادہ چاہیے عام لوگوں کے مقابلے میں۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ صرف علماء اسلام کے بارے میں سوچتے رہے، اس لیے اسلام مسئلہ مسائل میں منحصر اور لمیٹڈ رہ گیا ہے۔ اگر اسلام کی سوچ علماء کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے اندر بھی ہوتی تو جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں کبھی نہ کبھی وہ سوچتے کہ بھائی چلو ایک بینکنگ سسٹم ہم بھی ایجاد کرتے ہیں، چلو گاڑی خریدنے کے لیے بنا انٹرسٹ کے لون دینے کا ایک سسٹم ہم بھی چالو کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بنا انٹرسٹ کے کمائی نہیں ہوتی، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو دنیا کے ابھی سب سے بڑے جانے مانے مفتی مانے جاتے ہیں، انہوں نے پورا ایک اسلامک نظام چلانے کا سسٹم پہ پورا ایک بڑا ریسرچ اور بہت ساری کتابیں لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے بنا انٹرسٹ سے بھی آپ نارمل بینک کے مقابلے میں زیادہ کما سکتے ہو۔ تو یہاں پر آپ جتنے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کے ذریعے سے کہ ہمیں اپنی زندگی کو معنی دینا ہے اسلامک اعتبار سے، چاہے ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر پائے اسلامک لائن پہ ہم کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ایک سسٹم نافذ کر سکتے، اتنی پاور ہے تو ہم ایک سسٹم نافذ کر کے دکھائیں۔ اگر ہم ٹیچر ہے تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو وہ اسلام کے حساب سے دے، اتنے پہ کام کریں۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہے تو ہم اس بات کی طرف دھیان رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کی وجہ سے اسلام میں کمپرومائزیشن نہ ہو، اتنا کریں۔ جو جتنی حیثیت کا مالک ہے اس حیثیت سے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دنیا بدلے گی۔ تو آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا، امید ہے آپ کو۔ آپ کے لیے جواب یہ ہے کہ بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے بھائیوں کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ کب وہ ٹائم آئے گا جب ہم بینک کا سبسٹیٹیوٹ ایک اسلامک سسٹم بنائیں گے۔ بینک میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کرتا ہے پہلے سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ دوسرے جاب کی تلاش میں لگ جائے، اور جب ہی اس کو دوسری جاب مل جائے فوراً بینک میں جاب کو چھوڑ دے۔ چاہے بینک میں اگر 20,000 روپے مہینے میں تنخواہ ہو اور جو دوسری جاب ہے اس میں اگر 5,000 روپے ہی تنخواہ ہو، تب بھی اس کو چھوڑنا ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ چاہے 5,000 ہو چاہے 20,000 ہو، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو 5,000 میں 1,00,000 کا کام کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا تو 20,000 میں بھی 5,000 کا کام نہیں ہوگا۔ اگزامپل کے لیے امام حضرات کو لے لیجئے، جو امام صاحب لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ صرف 6,000 7,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 کی تنخواہ ہوتی ہے، اور اسی تنخواہ کے ساتھ ان کی لڑکیوں کی شادی بھی ہوتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے، زندگی بھر ان کو کسی سے لون نہیں لینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی نارمل لائف گزار کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے جی لیتے ہیں۔
تو اس وجہ سے یہ بات تو طے ہے کہ برکت اور رزق اللہ کی طرف سے ہے، چاہے پیسے آپ کتنے کما رہے ہو وہ میٹر نہیں کرتا، پیسے میں برکت کتنی ہونی چاہیے وہ میٹر کرتا ہے۔ اور جب آپ سیکریفائز کریں گے اپنا اللہ کے لیے کسی ایک جاب کو، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس دوسری جاب میں، حلال جاب میں اتنی برکت پیدا کر دے گا کہ آسانی سے زندگی گزر جائے گی۔ اور بینک میں کام کرنا حرام اس لیے ہے کیونکہ کوئی بینک آج کل ایسا ہے نہیں جس میں انٹرسٹ کے ریلیٹڈ کام نہ ہو، اور ایسے فرمز میں کام کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر بینک کے جو الفی پروین آپ اگر اویلیبل ہے تو تھمس اپ کیجیے جی۔ پھر بینک میں جو جاب ہے وہ دو طرح کی جاب ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو ڈائریکٹلی انٹرسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور ایک وہ ہے جو ڈائریکٹلی انٹرسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ڈائریکٹلی انٹرسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ جیسا کہ بینک کا مینیجر ہوا، کیشیئر ہوا، کہ انٹرسٹ کے ڈیلنگ میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، مینیجر کی طرف سے انٹرسٹ لون پاس کیا جاتا ہے، جو کیشیئر ہے وہ پیسے دیتا ہے، تو یہ ہے بہت برا کام، اس سے تو ہرگز بچنا ہے۔ اور ایسی جاب اگر کسی کے پاس ہے تو وہ فوراً چھوڑ دینا چاہیے، چاہے اس کے بدلے میں سبزی کی ریڑھی لے کر بیٹھ جائے کوئی بازار میں۔ پھر دوسرا کام ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جیسا کہ بینک کا سیکیورٹی گارڈ ہے، بینک کا واٹر بوائے ہے جو لوگ آنے کے بعد پانی دیتا ہے، چائے پلاتا ہے، بینک کے اے ٹی ایم کا گارڈ ہے جو اے ٹی ایم کی نگرانی کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کا کام ڈائریکٹلی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی چھوڑ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جب تک ان کو ایک اچھی جاب نہ مل جائے تب تک وہ بینک میں اکتفا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات الفی پروین؟ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو تھمس اپ کیجیے۔ فرید پٹھان پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے بینک سے انٹرسٹ آتا ہے اس کا کیا کرنا ہوتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے وہ؟ جی وہ حرام ہے۔ انٹرسٹ کا حساب لگانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک سال میں کتنا انٹرسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا، اور اس پیسے کو نکال کر صرف ایک ہی جگہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے غریبوں کے لیے۔ نہ آپ کہیں پر ٹوائلٹ بنوا سکتے ہیں، نہ آپ کہیں پر راستہ بنوا سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ بتاتے ہیں راستہ بنوانے کے بارے میں، وہ پہلے کبھی فتویٰ آیا تھا، لیکن اب اس فتوے کا انکار کر دیا گیا ہے، کیونکہ انٹرسٹ جو ہے ایک حرام چیز ہے، اور اس کا فرض یہی ہوتا ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس کو واپس دے دیا جائے۔ اب مالک تو آپ ڈھونڈ کے ملے گا نہیں، آپ کو مالک، آپ کو پتہ ہی نہیں بینک نے جو انٹرسٹ کا پیسہ دیا وہ کس سے دیا، وہ تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے کیسز میں علماء نے اس مسئلے کو دوسرے مسئلے کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ فرید پٹھان دھیان سے سنیے گا، دوسرے مسئلے کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ کہاں سے ریلیٹ کیا؟ کہ ایک انسان اگر کہیں پر 500 روپے کا نوٹ چھوڑ کے بھول کر چلے جاتا ہے، تو جس آدمی کو وہ 500 کا نوٹ ملتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈتا رہے۔ 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال اس نے ڈھونڈا، وہ آدمی ملا نہیں، تب جا کر کیا کرنا چاہیے؟ اس 500 روپے کے نوٹ کو، وہ تو ویسٹ ہو جائے گا، تو پھر اس 500 روپے کے نوٹ کے لیے حکم یہ ہے کہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر بھی سیم وہی چیز ہو رہی ہے کہ پیسے ہاتھ لگ گئے ہیں لیکن اس کے مالک کا پتہ نہیں، اور وہاں پر تو ڈھونڈنے پر مالک مل جائے گا، لیکن یہ انٹرسٹ والا کیس میں ڈھونڈنے پر مالک ملے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بینک نے کہاں سے وہ پیسہ لا کر کے آپ کو دیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے لیے ایک ہی چیز جائز ہے، اور وہ ہے غریبوں کو وہ پیسہ دے دینا جو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ اب غریبوں کو دینے کے بعد اگر وہ آپ کو آپ کے گھر میں دعوت کرتے ہیں تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے، کیونکہ غریبوں کے لیے وہ پیسہ حلال ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات آپ کو؟ اگر سمجھ میں بات آ گئی ہے تو تھمس اپ کیجیے۔ عشاء نماز میں وتر کے بعد 2 رکعت نفل عشاء کے پڑھنا یا 2 رکعت صلاۃ التبع پڑھنا، which is better؟ وتر سے پڑھ لینا بہتر ہے۔ ایک عبارت ہے، قدوری نامی ایک کتاب ہے جو بہت جامع اور مانع کتاب ہے، شریعت کے بارے میں، اسلامک لاز کے بارے میں بہت بڑی کتاب ہے، دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن بہت ڈیپ کتاب ہے۔ اس میں ایک لائن ہے، الا لمن وثق بالانتباہ، کہ صرف وہ آدمی جس کو پورا اٹوٹ بھروسہ ہوا اپنے اوپر کہ میں نے الارم لگایا ہوا ہے اور میں اٹھوں گا ہی اٹھوں گا، میری جو ہے نیند کھلے گی ہی، آنکھ کھلے گی، اس آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ وتر تہجد کے ٹائم پڑھے۔ اگر کوئی تہجد کا پابند ہے اور اس کا پورا بھروسہ ہے کہ اس کی آنکھیں کھلے گی اور وہ روزانہ اٹھتا ہے، تو اس آدمی کے لیے چاہیے کہ وتر تہجد تک مؤخر کرے۔ باقی جو ہم نارمل لوگ ہیں جو تہجد گزار نہیں ہیں اور جن کا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ الارم لگائیں گے اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، کیونکہ تہجد کے ٹائم میں نیند بہت گاڑھی نیند ہوتی ہے، اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک دم ڈیپ نیند کا ٹائم ہوتا ہے وہ، تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ساری نمازیں پہلے پڑھ لے اور لاسٹ میں وتر پڑھ کے سو جائے۔ تو وتر سے پہلے پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے وتر پڑھ لی اور پھر پہلے اس کو ٹائم نہیں مل رہا تھا لیکن وتر کے بعد ٹائم مل گیا ہے نماز پڑھنے کا اور وہ 2 رکعت اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے پڑھنا، تہجد کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ اب
اب سوال آئے گا کہ تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو تہجد کا وقت وطر کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جس انسان نے وطر پڑھ لیا اس کے بعد وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ جو کچھ لوگ ویڈیوز میں آ کے بتاتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے تہجد کا وقت نہیں ہوتا، وہ بات غلط ہے. تہجد کا وقت وطر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی انسان 10 بجے وطر پڑھ رہا ہے تو وطر کے بعد سے اس کا تہجد کا وقت شروع، اور اگر کوئی وطر کی نماز 2 بجے پڑھ رہا ہے تو وطر کے بعد اس کی تہجد کا وقت شروع. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جزاکم اللہ. شریف محمد کہہ رہے آپ کا کوشچن ڈیفرنٹ ہے. کیا کوشچن؟ اچھا 11 بج گیا ہے، کافی لیٹ ہو چکا ہے، تو آپ پلیز گروپ میں پوچھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں میں آنسر کر دوں گا، یا جو دوسرے علماء ہے وہ آنسر کر دیں گے. ٹھیک. صالحہ کوثر آپ کا بھی جو کوشچن ہے وہ بھی آپ گروپ میں پوچھ لیجئے گا. جمیل عثمانی کہتے ہیں اس کو مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. جی نہیں، مدرسے میں دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مدرسے میں غریب بچے بھی ہوتے ہیں اور امیر بچے بھی ہوتے ہیں. صرف اس جگہ انٹرسٹ کا پیسہ دیا جائے جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہ لوگ غریب ہے، وہیں پر انٹرسٹ کا پیسہ دیا جائے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ، فی امان اللہ. السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.